السلام علیکم، میں نازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پین ٹی وی کی اردو سروس۔ آج ہفتہ 6 جون 2026 ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا آرٹیکل 370 ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھا، جبکہ ریاستی درجے کی بحالی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ رابطہ دفتر میں عوامی وفود کی نمائندوں سے ملاقات، عوامی مسائل کے فوری حل کا یقین دلایا گیا۔ محبوبہ مفتی نے ایمز اونتی پورہ منصوبے کی جلد تکمیل کا مطالبہ کیا، جبکہ سکینہ ایتو اور سجاد لون نے ان کے دورے پر سوالات اٹھائے۔ چیف سیکریٹری نے نیٹ یو جی ری ایگزام کے لیے فل پروف انتظامات کی ہدایت دی۔ معروف کشمیری شاعر ایاز رسول نازکی کو رابندر ناتھ ٹیگور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے سلسلے میں قومی شاہراہ پر خوبصورتی اور حفاظتی کاموں میں تیزی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کبھی بھی خطے میں ترقی کی کمی کا سبب نہیں رہا۔ دی ہندو ہڈل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہائیوں پر محیط تشدد اور غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاری اور اقتصادی سرگرمیوں کو متاثر کیا۔ عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد بھی کوئی غیر معمولی اقتصادی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی اور ریاستی درجے کی بحالی ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر عوامی مسائل کے حل کے لیے قائم چیف منسٹر پبلک سروسز اینڈ آؤٹ ریچ آفس رابطہ میں مختلف عوامی وفود نے آج ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کرشر مالکان، ریڈیو ٹیکسی ڈرائیورز، بحالی گروپوں، طلباء اور ملازمین کے نمائندوں کے مسائل سنے اور انہیں بروقت ازالے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام دوست طرز حکمرانی اور مساوی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ صحت کے شعبے سے متعلق ایک اہم پیش رفت میں پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا سے ایمز اونتی پورہ منصوبے کی جلد تکمیل کی اپیل کی ہے۔ محبوبہ مفتی کے مطابق مرکزی وزیر نے انہیں یقین دلایا ہے کہ منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمز اونتی پورہ کے فعال ہونے سے جموں و کشمیر کے عوام کو جدید طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ تاہم محبوبہ مفتی کے ایمز اونتی پورہ دورے پر سیاسی حلقوں میں بحث بھی چھڑ گئی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا کہ سابق وزیر اعلیٰ نے کس حیثیت میں منصوبے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ منصوبے کی پیش رفت موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی مسلسل نگرانی کا نتیجہ ہے۔ اسی معاملے پر پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندواڑہ کے رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کسی غیر منتخب سیاسی رہنما کی جانب سے سرکاری جائزہ اجلاس کی صدارت آئینی طور پر مناسب نہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اس حوالے سے انتظامی وضاحت طلب کی ہے۔ دوسری جانب چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی ری ایگزام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سخت سیکیورٹی، سی سی ٹی وی نگرانی، موبائل جیمرز، بائیو میٹرک تصدیق اور ضلعی سطح پر جواب دہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ این ٹی اے حکام کے مطابق سوالیہ پرچے بھارتی فضائیہ کی مدد سے منتقل کیے جائیں گے، جبکہ 20 جون کو تمام مراکز پر موک ڈرل بھی منعقد ہوگی۔ ادبی دنیا سے ایک خوش آئن خبر یہ ہے کہ ممتاز کشمیری شاعر اور ادیب ایاز رسول نازکی کو حیدرآباد میں منعقدہ تقریب کے دوران باوقار رابندر ناتھ ٹیگور ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ نازکی تقریب میں شریک نہ ہو سکے، تاہم ان کی جانب سے ایوارڈ نوجوان اوڑیا شاعر ستیانند سرنگی نے وصول کیا۔ ایاز رسول نازکی نے اس اعزاز پر اظہار تشکر کیا ہے۔ تعلیم اور مطالعے کے فروغ کے لیے تیسرے چنار بک فیسٹیول 2026 کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ منتظمین نے کمشنر سیکریٹری اسکول و ہائر ایجوکیشن رام نواس شرما اور اسپیشل سیکریٹری شفقت اقبال سے ملاقات کی۔ منتظم امیت وانچو کے مطابق یہ فیسٹیول طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گا اور نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔
سری نگر کے امر سنگھ کلب میں خواتین کے تحفظ کے موضوع پر ایک اہم مباحثے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور گرتی ہوئی سماجی اقدار کے عنوان سے منعقدہ پروگرام میں قانونی ماہرین، پولیس افسران، سابق بیوروکریٹس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مقررین نے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے سماجی شعور، مؤثر قانون سازی اور اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا۔ ادھر جموں اور کشمیر حکومت نے ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ سے متعلق معاملے میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ یہ اقدام اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے اور تمام قانونی راستے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ قومی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالی سال 2025 سے 26 میں بھارت کی 7.7% جی ڈی پی شرح نمو کو ملک کی مضبوط معاشی بنیادوں اور کامیاب اصلاحات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنانے، معیار زندگی بلند کرنے اور نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر آسکر اور گریمی ایوارڈ یافتہ موسیقار اے آر رحمان اتوار کے روز اٹاری بارڈر پر بی ایس ایف اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی موسیقی پروگرام جے ہو اے ٹریبیوٹ ٹو دی بریو ہارٹس میں پرفارم کریں گے۔ اس موقع پر ہدایت کار امتیاز علی، اداکار ودونگ رائنا اور دیگر فنکار بھی موجود ہوں گے۔ آخر میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں کی خبر۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر سری نگر جموں قومی شاہراہ پر خوبصورتی اور حفاظتی اقدامات میں تیزی لائی گئی ہے۔ این ایچ اے آئی اور دیگر ایجنسیاں ڈیوائیڈرز، کریش بیریئرز اور شاہراہ کے دیگر حصوں کی مرمت اور رنگ و روغن کا کام انجام دے رہی ہیں تاکہ زائرین کو محفوظ اور سہل سفر کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ میں نازیہ کشمیر پین ٹی وی کی اردو سروس سے آپ سے رخصت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔